سن 2024 ہے، لیکن اخبار پڑھیں، ٹیلی ویژن دیکھیں تو بس سنتا جا، پڑھتا جا، شرماتا جا۔ اب نام نہاد جو ایک اسلامی معاشرہ ہے اس میں بس ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم کہاں رہتے ہیں، کن لوگوں میں رہتے ہیں، کیسے افراد میں رہتے ہیں، کیسے بے شرم، اور بے شرم بہت ہی چھوٹا لفظ ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک خبر ہے روزنامہ جنگ کی آج کی کہ سنیکس تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا ہے اور ایکسپائرڈ مال ملا اس پہ، اور اب دیکھیں کہ اس پہ 2660 کلو زائد المیعاد یعنی ایکسپائرڈ چکن پاؤڈر ان سے ملا ہے۔ اس کے بعد 1200 کلو بیکنگ پاؤڈر تھا، وہ بھی ایکسپائرڈ تھا۔ 650 کلو چکن فلیورز ایکسپائرڈ تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ تمام چیزیں وہ بنا کے شہر لاہور میں سپلائی کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور اس طرح مختلف جو پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، کیمیکلز جو ہیں، وہ بھی 20 کلو کے قریب انہوں نے چھاپا مار ٹیم نے اس کو ضائع کر دیا، تلف کر دیا۔ اور یہ لاہور شہر میں پہلے بھی خبریں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ گدھوں کا گوشت جو ہے وہ لاہور میں تھوڑا بہت نہیں، ٹنوں میں پکڑا جاتا ہے اور وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ کتوں کا بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ لوگ کھا رہے ہیں۔ لاہور شہر میں جو پانی کی جو سپلائی ہے وہ بھی صاف پیور نہیں ہے، وہ بھی ہمیں قیمتاً خرید کر اس کو بھی پانی صاف کو پینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ دودھ، لاہور شہر میں کوئی ہمارے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم خالص دودھ حاصل کر سکیں کہیں۔ تو اگر کوئی جو اتنے بڑے کنٹینر آتے ہیں، میں نے اکثر بات کی، ان کہتے ہیں جی مجھے بتائیں کہ اتنی بھینسیں کہاں ہیں، اور سبب میں اتنا زیادہ دودھ ہر دکان پہ اتنے کنٹینرز کہاں سے آ سکتے ہیں؟ تو یہ دودھ اوبیس سے کیمیکل سے بنتا ہے، اور انہیں کون اجازت دیتا ہے کہ شہر لاہور میں داخل ہوں اور وہ یہ بیماری جو ہے اس کو، یہ کینسر کو کہہ لیں آپ، یہ پورے لاہور میں سپلائی کریں، وہ بھی اس کا ریٹ بھی جو گورنمنٹ ریٹ ہے اس سے زیادہ وہ ریٹ ہوتا ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ایک وہ بیچتے ہیں جو گورنمنٹ کا ریٹ بھی ساتھ لگا ہوتا ہے اور وہ مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو چیک کرنے والے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، کدھر ہیں؟ لیکن یہ دیکھیں جیسے کہ ظاہر ہے یہ جو فیکٹری پکڑی گئی ہے، ایک ہی فیکٹری پکڑی گئی ہے تو خبر ہے ایسی بے شمار فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ تو ایکسپائرڈ اجزاء جب پکڑے گئے ہیں، جس میں چکن پاؤڈر ہے 2660 کلو، یار کوئی مذاق نہیں ہے، 1200 کلو بیکنگ پاؤڈر، 650 کلو چکن فلیورز، اور 20 کلو جو ہے پریزرویٹیوز جو ہیں وہ تو تلف کیا ہے۔ تو کوئی چھوٹی موٹی فیکٹری تو نہیں ہے نا، بڑے ہائی لیول پہ یہ لوگ اپنی پروڈکشن کر رہے ہوں گے، اور شہر لاہور میں اس کی تقسیم ہو رہی ہوگی، اور بچے اور بڑے سب کھا رہے ہوں گے۔ تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہاسپٹلز جو ہیں ہمارے وہ مختلف امراض کے ساتھ تو بھرے ہوئے ہیں، لیکن معدے کے امراض کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات اس قسم کے لوگ، ظاہر ہے یہ کوئی یہودی تو آ کے یہاں یہ ایکسپائرڈ چیزیں تو نہیں بیچ رہا نا، نہ آپ کسی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان سے کسی را کی سازش ہے کہ وہ کر رہے ہیں، یا کسی اور ہمارے دشمن ملک کی سازش، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم خود ہی اپنے دشمن ہیں، اور نام ہم لیتے ہیں دین کا، اور عبادات بھی ہماری کمال، اس ملک میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، ماشاءاللہ بھری رہیں، اس کے باوجود یقین نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر کتوں کا، گدھوں کا گوشت کیسے بیچا جاتا ہے، مری ہوئی مرغیوں کا گوشت کیسے بیچا جا سکتا ہے، اور مری ہوئی بھینسوں کا گوشت، اور اس کے بعد کیمیکلز والا دودھ، اور ایکسپائرڈ میڈیسنز، ایکسپائرڈ جو باہر سے آئے ہوئے ڈبے دودھ کے، وہ سارے چینج کر کے اس کو شالمی کے اندر کس طرح ہوتا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو یقین نہ آئے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔
اور اس کے علاوہ دنیا کا پلوٹڈ ترین سٹی جو لاہور ہے، دنیا کے جو ہزاروں شہر ہیں، کبھی اس پہ تصور کیجئے گا کہ دنیا میں جو ہزاروں شہر ہیں اس میں سر فہرست ہمارا شہر لاہور جو ہے وہ پولوشن کے اعتبار سے اکثر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی خدا کا معجزہ ہے کہ اس میں لوگ پھر بھی چلتے پھرتے ہیں، بستے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ لیکن کم از کم ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا انسان کہتے ہیں، چلیں مسلمان نہ کہیں، وہ کس ایتھسٹ بھی ہوں تو انہیں چلیں یہ اس چیز کا نہ ہو کہ انہوں نے مرنا ہے، کبھی قبر میں جا کے کوئی شاید ان کے ساتھ ان کی شامت آنی ہے، یا یوم حشر میں خدا نے ان کو پوچھنا ہے، اگر نہیں بھی احساس ہے، اتنا احساس تو انسانیت کی ہیومینٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ وہ ملک جو جیسے دنیا میں ایسے ملک ہیں بہت سے جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے، وہ بھی ایک ہیومینٹی کی ریلیجن پہ، ایک انسانیت کے مذہب پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ بھی ایکسپائرڈ چیزیں نہیں بیچتے کھانے پینے کی، لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتے، لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیلتے۔ تو کیا ہی کیسے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور شرم تم کو نہیں آتی، کیا کہہ سکتے ہیں کہ بس کعبے تو ہم جاتے ہیں لیکن ہمیں شرم نہیں آتی۔ اور یہ چیزیں اس شہر لاہور میں جو خبر ہے روزنامہ جنگ کی، روزانہ ہی خبریں ایسی ہوتی ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور بس کہ نا سنتا جا، پڑھتا جا اور شرماتا جا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور دیکھیں کہ آپ کے اطراف میں ایسے لوگ ہیں تو ان کو کم از کم کمپلینٹ کریں گورنمنٹ کے متعلقہ اداروں میں، اور اپنا فرض ادا کریں، اپنی کوشش کریں، اپنے لیول پہ کوشش کریں کہ آپ خود کم از کم، ہم خود کم از کم ایسے کام نہ کریں، اور ہمارے اطراف میں ایسے کام ہو رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ لڑنا شروع کر دیں ان سے۔ آپ متعلقہ اداروں کو انفارم کریں، ضرور کریں، اپنا جو ہے نا وہ جو حصہ ہے برائی کو کم کرنے میں وہ ہمیں ضرور ڈالنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے شیطان نما انسانوں سے، اور ایسے لوگوں کے شر سے، اور ایسے لوگوں کی بے شرمی سے محفوظ رکھے کہ جو ایسی ایکسپائرڈ چیزیں بیچ رہے ہیں، اور بچے بیمار ہو رہے ہیں، بزرگ بیمار ہو رہے ہیں، اور بیماریوں کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، تناسب بڑھتا جا رہا ہے، اور ہیلتھ ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی 2 نمبر مال ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا پیور نہ ہونا ہے۔ دنیا کے مہذب ممالک میں اب چلے جائیں، ہم وہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی 2 نمبر چیز بھی بیچی جا سکتی، ایکسپائرڈ مال بیچا جا سکتا ہے، ایکسپائرڈ چیز بیچی جا سکتی ہے، اور وہ کھلائی جا سکتی ہے اگلے بندے کو۔ وہاں طوفان نہ، وہاں قیامت آ جائے وہاں تو، لیکن یہاں تو قیامت بھی نہیں آتی ایسے لوگوں پر، اور ایسے بے شرم لوگوں پر، اور ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں، لوگوں کو بیمار کر رہے ہیں، لوگوں کو موت سے ہمکنار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن ہدایت بھی ان لوگوں کو ملتی ہے جو خود ہدایت پانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں خود کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، لیکن اپنے اطراف میں ایسا کچھ نظر آ رہا ہے اس کی شکایت ضرور کریں، چپ نہ رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔